وجہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ڈر سے یا پہلی بیوی کے ڈر سے یا کسی بھی سچویشن کے ڈر سے نکاح نہیں کرتا، مگر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ یعنی کہ آدھے ایمان کی جو ایک ضامن بنائی گئی ہے نا، وہی آپ کی بے راہ روی اور آپ کو گناہوں کی طرف راغب کرنے کی وجہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو بھی دیندار عورت کا انتخاب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس کا پاک رہنا، اس کا وفا شوار رہنا، شوہر کا اطاعت گزار ہونا ٹھیک ہے، مگر فرما بردار اللہ کا ہونا ہے۔ حیا اسے اللہ کی رکھنی ہوگی۔ جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ کر اپنے شوہر کی اطاعت کی طرف جائے گی تو یقیناً کہ یہ اعمال شوہر کو دنیا کی بے راہ رویوں سے بچائیں گے، اس کے یہ اعمال شوہر کو اللہ کی طرف راغب کریں گے۔ لیکن جب آپ کی بیوی ہی دیندار نہیں ہوگی، جس کو یہ پرواہ ہی نہیں، جس کو صرف ڈر ہے تو اس بات کا کہ آپ نکاح نہ کر لیں، مگر اس بات کی اجازت ہے کہ تعلق وہ رکھ رہا ہے تو رکھے، میں تو صبر کر رہی ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو گناہوں کی طرف جانے دیں۔ آپ کا شوہر گناہوں کی طرف جا رہا ہے، بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ خاموش بن کر بیٹھ گئی ہیں، بس بچوں میں اپنے آپ کو آپ نے بزی رکھ لیا ہے، شوہر کی تمام آپ خدمتیں بھی مکمل کر رہی ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ اسے روکیں، اسے روکیں اللہ کی رسی تھامتے ہوئے۔ وہاں پر اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر آپ صبر کرتے ہیں، اور وہ صبر وہ ہے جو بہرحال بہترین صبر کے رتبوں میں آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ آپ نے انتخاب کیا تو اپنے انتخاب کو بہتر بھی تو بنائیے۔ مرد کے اندر اس دور کے لحاظ سے مرد کے اندر جو سب سے بڑی ایک خامی ہے وہ عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد دوسرے نکاح کو مشکل بنا لیتا ہے اپنے لیے، ماں باپ کے ڈر سے یا پہلی بیوی کے ڈر سے یا کسی بھی بات کے ڈر سے، مگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیاوی ڈر کی وجہ سے وہ دوسرا نکاح کر کے اس کے فرض اور حقوق پورے کرنے سے ڈرتا ہے، جبکہ دنیاوی طور پر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ کر بے راہ روی کا شکار ہو کر، اللہ کی بے حیائیوں کا شکار ہو کر، اللہ کا خوف ہی اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ فکر کریں۔ اس دور کی اگر آپ بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ مرد دوسری شادی کر کے بھی عورتوں کی طرف راغب رہتا ہے، عورتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، دو عورتوں کے باوجود اسے عورتوں میں دلچسپی ختم نہیں ہوتی، اسے عورتوں سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں جہاں پر عورتیں ہیں، تو بھئی اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ عورتوں سے دوستی کریں، کھلا میل جول رکھیں، کھلی بات کریں، کھلی چیٹنگ کریں، کھلی گفتگو کریں؟ جی نہیں۔ حدیں آپ کو اللہ نے بتائی ہیں نا، تو پھر جب ان حدوں کو آپ توڑیں گے تو حدوں کو توڑنے والے تو اللہ نے ظالموں میں شمار کیے ہیں۔ لاسٹ میں یہاں پر ان عورتوں کو ایک پیغام ضرور دوں گی خاص طور پر، اور وہ یہ کہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں اس وقت آزاد خیال عورتوں کی تعداد بہرحال بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایسی عورتیں جو نکاح سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلقات میں رہنا پسند کرتی ہیں، لہٰذا وہ آپ کے مردوں کو بے راہ روی پر بھی لگاتی ہیں اور زناحوں پر بھی لگاتی ہیں۔ وجہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو نکاح میں لینے کی بجائے اس کے ساتھ تعلقات رکھنے میں بہتری سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے پیچھے میری بیوی ہے، میری فیملی ہے، تو مجھے ان کو جواب دینا ہوگا۔ یعنی کہ دنیا کا خوف اور اللہ سے بالکل بھی خوف ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو خود زنا کی طرف جانے دیتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسری عورتوں کو زناحوں کو عام کرنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ جب مرد دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اسے بہترین تعلق میں نہیں لائے گا، یقیناً وہ زناحوں کی طرف ہی جائے گا، اور وہ بھی زناحوں کی طرف ہی لائی جائے گی۔ یہاں پر ایک عورت کی وجہ سے نہ صرف ایک مرد زناحوں کی طرف جاتا ہے، بلکہ اس مرد کی وجہ سے کئی اور عورتیں بھی زنا
کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اب صرف عورتوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مرد عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی بجائے ان کے ساتھ چند دنوں، چند ہفتوں یا شاید چند مہینوں کا بھی تعلق رکھ کر جسمانی تعلقات کو قائم کرنے میں کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ بہت ساری عورتیں جو پہلی بیویاں ہوتے ہوئے اپنے شوہروں کو خود زناحوں کی طرف جانے دیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بات بار بار کہی ہوتی ہے اور بارہا کہی ہوتی ہے اور رو رو کر کہی ہوتی ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں ایسے کر دوں گی، میں ویسے کر دوں گی، جس کی وجہ سے مرد دوسرے نکاح کا سوچنے کی بجائے زنا کا سوچتا ہے۔ اسے نکاح مشکل لگنے لگتا ہے اور زنا بہت آسان۔ تو خدا را ایک تو اپنی عورتوں کا انتخاب کرتے وقت دیندار عورتوں کا انتخاب کیجیے جو حلال راستوں کی طرف جانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں، نہ کہ حرام راستوں کو آپ کی طرف خود بخود ہموار کرتی چلی جائیں۔ غور و فکر کریں اپنی عورتوں کے بارے میں۔ یہاں پر بھی مرد کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ مضبوط ہو ان معاملات میں کہ عورت اگر فتنہ بن رہی ہے، عورت اگر فتنہ پرور ہو رہی ہے، عورت اگر فتنوں کو فروغ دے رہی ہے تو وہ روکے۔ اللہ نے اس کو حکمیت دی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا موضوع یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اصلاح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حرام راستوں سے بچا کر اپنے حلال راستوں کا ہم سفر بنا دے اور ہمیں اپنی خیر و برکتوں سے جوڑ دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔